اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جب حضرت آدم علیہ السلام کے سبب اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں ایک درخواست کی، عرض کرتا ہے الہی تو نے مجھے آدم کے سبب اپنی بارگاہ سے نکالا ہے، اب مجھے اولاد آدم پر غلبہ عطا کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انبیاء کے سوا تمام اولاد آدم پر تجھے غلبہ دیا۔ شیطان بولا کچھ اور، رب نے فرمایا جتنی آدم کی اولاد ہوگی اتنی ہی تیری اولاد ہوگی۔ شیطان نے پھر عرض کی الہی کچھ اور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا میں نے ان کے سینوں کو تیرا مسکن بنایا، تو ان میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سینوں کو شیطان کا مسکن بنا دیا تو وہ خون کی طرح گردش کرتا ہے ہمارے سینوں میں۔ عرض کی کچھ اور، فرمانے الہی پھر ہوا۔ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے مددگاروں سے مدد لے کر انہیں مال حرام کی کمائی پر آمادہ کرنا، انہیں ایام حیض وغیرہ میں مجامعت سے اولاد حرام کا حقدار بنانا، حرام کاری کے اسباب مہیا کرنا، انہیں مشرکانہ نام تعلیم کرنا، انہیں گندی گفتگو، برے افعال اور جھوٹے مذاہب کے ذریعے گمراہ کرنا، انہیں جھوٹی تسلیاں دینا، آباء و اجداد کی کرامتوں پر فخر کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شیطان سے ارشاد فرمائی۔ جب شیطان ہم پر اتنی سختی کے ساتھ غالب ہے اور وہ ہر وقت ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم پر بھی ضروری اور لازم ہے کہ ہم اس پر سختی کریں اور اس سے جنگ کریں، اور یہ دو وجہ سے ہے۔ پہلی وجہ تو یہ کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور ہر وقت تمہیں گمراہ کرنے کے منصوبے بناتا رہتا ہے، اس سے صلح اور رحم کی امید ہرگز نہیں کی جا سکتی، بلکہ وہ تمہیں ہلاک کر کے ہی دم لے گا۔ اس لیے ایسے خطرناک دشمن سے بے خوف یا غافل رہنا سنگین غلطی ہے۔ تم ذرا ان آیات پر غور کرو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن ہی جانو۔ شیطان پر سختی کرنے کی پہلی وجہ تو یہ ہوئی کہ وہ ہمارا دشمن ہے، اور شیطان پر سختی کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم سے اس کی دشمنی اس کی فطرت میں ہے، وہ ہمیشہ ہم سے لڑائی میں مشغول ہے، 24 گھنٹے اپنی برائی کے تیر پھینکتا رہتا ہے اور ہم اس کی شرارت اور فتنہ اندیزی سے مطلقاً غافل ہیں۔ اس غفلت کا جو انجام ہوگا وہ ظاہر ہے، اور شیطان کو انسان کی دشمنی کے خلاف زیادہ بھڑکانے والے چند مزید اسباب یہ بھی ہیں۔ شیطان اس انسان سے زیادہ بھڑکتا ہے اور اس انسان کو زیادہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے جو خدائے تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو اور مخلوق خدا کو اپنے قول و فعل سے دعوت اسلام دینے میں لگے ہوئے ہوں، اور یہ امور شیطان کے پیشے اس کی ہمت اور اس کی مراد اور اس کے مشن کے قطعاً خلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم شیطان کے خلاف کام کریں گے تو شیطان ہم پر اور سخت ہوگا، لہٰذا اس طرح ہم شیطان کو اور غضبناک کرتے ہیں، اس کی شرارت، اس کی عداوت اور اس کی مخالفت کو اور زیادہ بھڑکانے میں مصروف ہوتے ہیں، اور جب ہمارا رویہ اس کے ساتھ یہ ہے تو وہ بھی بڑھ چڑھ کر ہم سے جنگ اور ہم سے مکر و فریب کرنے پر کمر بستہ رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارا حال کو پراگندہ کر دیتا ہے، بلکہ وہ تو یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کا ہی خاتمہ کر دے، کیونکہ وہ ہم سے کسی وقت بھی بے خوف نہیں ہے۔ شیطان تو ان کے ساتھ بھی عداوت کرنے سے باز نہیں آتا جو اس کے ساتھ عداوت اور مخالفت نہیں کرتے، جیسے کفار اور گمراہ، اور جب شیطان اس کی بھی مخالفت کرتا ہے، اس سے بھی دشمنی کرتا ہے جو اس کے دشمن نہیں ہیں، جو کفار ہیں، جو منافقین ہیں، تو پھر اس سے جو ایمان والے ہیں اور اللہ کی راہ میں ہمیشہ سرگردہ رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، جو اسی کے منصوبے شیطان کے
بہکانے کے جو طریقے ہیں اسی کے خلاف کام کرنے میں سرگردہ رہتے ہیں تو اس سے اس کی دشمنی کا کیا حال ہوگا۔ اس سے ایک بات اور ظاہر ہو گئی کہ عام لوگوں کے ساتھ اس کی عداوت عمومی ہے، مگر خاص لوگوں کے ساتھ اس کی عداوت خصوصی ہے، اس لیے کہ خاص لوگوں کا معاملہ نہایت اہم ہے، وہ خود اس کے خلاف کام کرنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اس لیے شیطان کی مخالفت خاص لوگوں کے ساتھ اور زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر ہم سے عداوت و مخالفت میں ابلیس صرف اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ شیاطین کی منظم جماعت ہے، اور اس جماعت میں ہمارا نفس بھی ہے، ہماری خواہشات بھی ہے، جو ہماری انتہائی درجے کی دشمن ہے، اور ہم پر غالب آنے کے لیے شیطان کے پاس ایسے ہزاروں اسباب ہیں جس سے ہم غافل ہیں۔ حضرت یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس تعلق سے بہت ہی خوب ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں، شیطان فارغ ہے اور تو مشغول ہے۔ جو شخص فارغ ہو کسی کام کے لیے تو وہ کام وہ فارغ شخص بڑے آسانی سے کر سکتا ہے، لیکن جو مشغول ہو چند کاموں میں، اس کو جب کوئی کام دیا جائے تو وہ اپنی مشغولیت کے بنا پر وہ کام کو صحیح طور پر انجام نہیں دے پاتا۔ اور یہی ارشاد فرمایا بزرگ نے کہ شیطان فارغ ہے اور وہ صرف تمہیں بہکانے میں لگا ہوا ہے، اور ہم مشغول ہیں، ہمارے ساتھ دنیاوی معاملات بھی ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، وہ تجھے دیکھتا ہے مگر تو اسے نہیں دیکھتا، تو ظاہر ہے ہم پر وہی سخت ہوگا جسے ہم نہیں دیکھ سکتے، اور جسے دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں اس کے ہتھیار بھی دکھ رہے ہیں، ہمیں اس کی چالیں بھی دکھ رہی ہیں، ہمیں اس کا طریقہ بھی دکھ رہا ہے، اور وہ جو چالیں چلے گا وہ چالیں بھی ہمیں دکھیں گی۔ لیکن اس کے برعکس، اس کے مقابلے اگر وہ دشمن جو ہمیں نظر نہیں آتا تو وہ ہمارے لیے بڑا سخت ہے، کیونکہ ہمیں اس کا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جب دشمن ہی نظر نہیں آ رہا تو اس کی چالیں اور اس کے بہکانے کے طریقے اور کوششیں کہاں نظر آئیں گی۔ پھر ارشاد فرمایا، تو نے اسے بھلایا ہوا ہے مگر وہ تجھے نہیں بھلایا۔ ہم دنیا میں مشغول ہو کر شیطان کو بھول چکے ہیں کہ ہمارا کوئی دشمن بھی ہے جو ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی راہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بالکل نہیں بھولا ہے کہ اللہ کے وہ بندے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں ان کو بہکانا ہے، وہ بالکل نہیں بھولا اور ہم اسے بھول چکے ہیں۔ اور پھر آخری میں ارشاد فرمایا کہ تیرے اندر بھی شیطان کے کئی یار و مددگار ہیں۔ جب اتنا سب کچھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے غلبہ عطا فرمایا، اور وہ ہم پر ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ غالب آ جائے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر ہم اس سے لڑنے کی کوشش نہ کریں، اسے اپنا دشمن نہ سمجھے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کی عقل مندی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ ہمیں شیطان کو ہر وقت اپنا دشمن سمجھنا چاہیے اور اس سے ہر وقت لڑنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پھر ان ساری باتوں کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں پر عمل کر کے شیطان کو ہم زیر کر سکتے ہیں، اس کو مغلوب کر سکتے ہیں۔